रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। हमेशा की तरह आपका खैर मकदम है और हमारे साथ आज मौजूद हैं रियासत कर्नाटका के मारूफ सियासी रहनुमा, हम मिली रहनुमा भी कह सकते हैं, एजुकेशन और माइनॉरिटीज उमूर के वजीर जनाब तनवीर सेठ साहब। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं एक मिनिस्टर और सियासतदान होने के हैसियत से नहीं बल्कि एक मिली रहनुमा होने की हैसियत से, क्योंकि मैसूर की सरजमीन पर आज से 25 साल कबल 1992 में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का क़याम अमल में आया था और उस वफद की उलमा के उस तबके की क़यादत आपके वालिद मोहतरम जनाब अजीज सेठ मरहूम ने की थी। और आज 25 साल मुकम्मल होने पर जब ऑल इंडिया मिली काउंसिल की सिल्वर जुबली मनाई गई तो इस पूरे वफद की क़यादत आपने की है और आपकी सरपरस्ती में काम अंजाम पाया है और आप मजलिस इस्तक़बालिया के सदर थे। बहुत खैर मकदम है तनवीर सेठ साहब, मिलत टाइम्स में आपने अपना वक्त दिया। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मिली काउंसिल से, ऑल इंडिया मिली काउंसिल से आपकी फैमिली की इतनी दिलचस्पी क्यों है? ऐसा क्या आपको इसमें लगता है? ये आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद का मामला नहीं है। मुसलमानों के साथ हर दौर में नाइंसाफी होती रही है और आज हिंदुस्तान के सतह पर जहां मुसलमान इस सरजमीन में पैदा हुआ और दस्तूर ऐन के तहत हमारे जो हुकूक हैं इनको है ना मिल्लत तक पहुंचाने में कहीं हमारे से जो कोशिशें होनी थी उसमें सही नताइज नहीं आने की वजह से मिली काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिसमें हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब का जो एक जुमला था कि आज जिस तरीके से मिल्लत अपने अपने जो आज बहुत सारे मसलकी मामलात में हम बिछड़े हुए हैं जी। कलमे के रिश्ते से हर कोई एक प्लेटफॉर्म पर आना और क्योंकि ऑल इंडिया मिली काउंसिल और साथ में इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दोनों जहां मिलकर काम कर रहे हैं, एक तरफ शरीयत की हिफाजत के लिए जो पर्सनल लॉ बोर्ड काम कर रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान के सतह पर मुसलमानों को अपने हुकूक को देने के लिए जिसमें उलमाए दीन और अमाए दीन दोनों का एक बाकायदा एक जुमला जिस तरीके से एक तालमेल है, इस वजह से 1992 में जो यहाँ पे मिली काउंसिल का क़याम अमल में आया, हमें इस बात की खुशी है कि 25 साल बाद इसकी सिल्वर जुबली के लिए हमें वो मौका अता हुआ है कि आने वाले तमाम मेहमानों के मेहमान नवाजी करें और साथ में शहर मैसूर जो अक्सर न सिर्फ रियासत कर्नाटक में पूरे आलम में पहले जो मुजाहिदीन जो ब्रिटिशों के साथ जंग का आगाज किया, सुल्तान उनकी सरजमीन में ये जहां अंजाम दे रहा है, मैं समझता हूँ हम खुशनसीबी की बात है। अपने नाजरीन, हम इस वक्त शहर मैसूर से लाइव हैं और जानते हैं कि शहर मैसूर यानी ये मैसूर किसी रियासत में एक बादशाहत के हैसियत से इसको जाना जाता था और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इसके बादशाह थे जो शहर मैसूर कहलाते हैं और दुनिया भर में उनकी तारीख को इज्जत और फख्र की निगाह से देखा जाता है। आपके लिए काबिल फख्र बात है कि आप उसी मैसूर की कर्नाटक असेंबली में नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ से आप MLA भी हैं और टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट के चेयरमैन और टीपू सुल्तान वक्फ स्टेट के चेयरमैन भी है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जानशीनी का फरीजा भी अंजाम दे रहे हैं। आप बताएं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो अज़्म इरादा था, उनके जो अज़ाइम थे, क्या आप उसी के मुताबिक काम करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान के दौरे हुक्मरान में
تعلیمی اعتبار سے جن چیزوں کے اوپر انہوں نے کوشش کی آج بھی وہ تاریخ مثال ہے. اور شراب کا بنانا اور بیچنا کے رعایا میں پورے طور سے ختم کر دیا گیا تھا. آج پورے ہندوستان میں ہر ریاست میں یہ بات آج بھی زندہ ہے کہ اس چیز کو کیسا روکا جائے. تو اس وجہ سے اور ریونیو ایشوز میں ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ان کے دور حکومت میں جن چیزوں کا آغاز کیا تھا، جن لفظوں کا استعمال کیا گیا تھا، جیسے کھاتا ہے، پانی ہے یا پوری ہے، جس طرح کے ریونیو کے جتنے بھی ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحصیلدار، رجسٹردار، حوالدار، ان لفظوں کا استعمال حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حکومت میں تھے. تو آج اسی نام سے بہت سارے عہدے جو ہیں آج بھی ریاست کرناٹک میں زندہ ہے. ناظرین، آپ فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں تنویر سیٹھ صاحب. اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہو، کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا، ہم ان سے لیں گے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو یادگار ہے اور دیگر لوگوں کی یادگار ہے، تو ان کے زندہ رکھنے میں حکومت یا لوگ کوئی دوسرا نظریہ اپناتے ہیں، ان کے واقعات کو اس طرح محفوظ نہیں رکھا گیا جس طرح رکھا جانا چاہیے تھا؟ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ جو برٹشوں کے ساتھ ہاتھ ملائے تھے، چاہے وہ جودھ پور کا محل ہو یا میسور کا بھی محل ہو، ان تمام چیزوں کو آج بھی ہم محفوظی کے ساتھ دیکھ پا رہے ہیں. لیکن جو برٹش کے خلاف آواز اٹھائی، ان کی کوئی نشاندہی آج ہمارے سامنے چھوڑی نہیں گئی ہے. اس کے باوجود ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک میوزیم بنائے اور ایک اسٹڈی سینٹر بنائے، اور جس سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ کے دور حکومت میں جن چیزوں کا آغاز ہوا تھا، ان تمام چیزوں کا ڈاکومنٹری ایویڈنس بنانے کے لیے آج ریاست کرناٹک میں جو میسور گیزیٹرز ہیں، جو گیزٹ میسور کی چھپتی ہے، اس میں پوری تاریخ ہے. اس کے بعد لندن کے میوزیم میں آج بھی حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے کے بہت سارے چیز محفوظ ہیں. وہیں سے ایک تلوار بھی ہے نا، آکشن میں ریاست کرناٹک کے ایک نامور شخص جو وجے ملیا ہے، انہوں نے خریدی تھی. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک عالیشان پیمانے پر رہنا میوزیم بنائیں اور ایک ریسرچ سے. آپ ایجوکیشن منسٹر بھی ہیں اور اقلیتی فلاح و بہبود کے وزیر بھی ہیں. ٹیپو سلطان جو تھے وہ مذہبی ہم آہنگی کے پیکر تھے، تمام کو لے کر چل رہے تھے. تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کے نام سے ایک عظیم یونیورسٹی بننی چاہیے؟ اور کانگریس کی حکومت ہے، آپ معزز منسٹر ہیں، اور مجھے جیسا کہ پتا چلا کہ پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو تعلیم کا محکمہ کرناٹکا میں ملا. جی ابھی یونیورسٹی کی بات جہاں آتی ہے، یہ مرکزی حکومت سے ہونا ہے. اور یو پی اے کے حکومت کے درمیان وہاں سے اعلان یہ ہوا تھا کہ 5 مسلم یونیورسٹی پورے ہندوستان کے سطح پر بنے گی. یہاں جناب کے رحمان خان جو مرکزی وزیر رہے، انہوں نے ٹیپو سلطان کے نام سے یونیورسٹی قائم کرنے کی بات جہاں چھیڑی، آج وہی فرقہ پرست طاقتیں ٹیپو سلطان کے نام سے خلاف ان کی کارروائی اور کارگزاری اس طریقے سے چل رہی ہے. تو آج الحمدللہ کرناٹک میں بندے نواز یونیورسٹی، پرائیویٹ یونیورسٹی ہم نے قائم کرنے کے لیے منظوری دی ہے، اور یہ کوشش آج بھی جاری ہے. نام چاہے جو بھی ہو، مسلم یونیورسٹی قائم کرنا یہ ہمارا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ ضرور اس چیز کو قائم کریں گے. ایک بار قائم کرنے کے بعد ضرور شہید رحمۃ اللہ کا نام دینا یہ ہمارا مقصد بھی ہے. اچھا، آل انڈیا ملی کونسل کا جلسہ ہو رہا ہے، تو آل انڈیا ملی کونسل نے 1992 میں ایک تاریخ رقم کی، اور پھر اس وقت ایک محسود اعلامیہ جاری کیا گیا. اجلاس میں اتنا بڑا اجلاس ہوا، اور 3 دنوں سے آپ مکمل ضیافت کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا نتیجہ مستقبل میں کیا نکل کر آئے گا؟ مسلمانوں کے لیے آج رہبری کرنے کا جو موقع ہے، الحمدللہ ایک فکر جگی سی ہے
کیونکہ عنقریب ریاستوں کے جو انتخاب ہونے والے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ریاست کرناٹک کا انتخاب ہے، اس کے بعد 1 سال بعد جو پارلیمنٹ کے الیکشنز ہمارے سامنے آنے والے ہیں. یہ ایک کوشش جو آج شروع ہوئی ہے، جمہوریت کو ہے نا بچانا ہے، دستور آئین کو بچانا ہے، ملک کو ہے نا آج محفوظ کرنا ہے. تو یہ جو آج کوشش جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہے نا اس سے پہلے بھی میسور، شہر میسور اس نام سے ہے نا مشہور ہے کہ جو کام یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کا ہمیں صحیح نتائج ملتے ہیں. تو میری یہ دعا اللہ سے ہے کہ ہے نا جو کوشش یہاں آل انڈیا ملی کونسل کی ہوئی ہے اس میں بھرپور کامیابی عطا. میسور سے جو بات نکلتی ہے دنیا تک پہنچتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے، تو میسور اعلامیہ بھی ہندوستان پر اثر انداز ہوگا. آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہوگا، لیکن 1-2 سوال ہم مزید آپ سے کریں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سیاسی مقصد کے لیے اس ٹائم میں ملی کونسل کا اجلاس رکھا ہے، الیکشن قریب ہے، آپ پر یہ اعتراض ہے، الزام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ الزام تو میرے اوپر ہر ہمیشہ لگائی ہے، لیکن ملی کونسل میں میری دخل اندازی کبھی نہیں رہی، اور نہ کسی کو میں نے میسور میں ہے نا یہ اجلاس کرنے کا میں ان سے نا التجا بھی نہیں دیکھی. کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کا تقاضا تھا، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہے نا یہ اجلاس یہاں میسور میں ہوا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہے نا کوئی چیز بن کر آئی ہے، اللہ کی مصلحت بھی ہے کہ آج جہاں چنگاری ہر جگہ ہے، آگ بنانے کے لیے دیر نہیں لگتی. ان چنگاریوں کو بجھانے کی کوشش جہاں جاری ہے تو اس میں الزام تو لگے ہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات صاف کرنا چاہتا ہوں کہ نا ملی کونسل کے ساتھ میرے تعلقات میرے والد کے زمانے سے ہے، مگر میں کسی بھی اعتبار سے اس میں خاص طور سے حصے دار نہیں ہوں. 2014 میں بھی جو نشست ہوئی، جب 2014 میں بھی 2015 میں یہاں پہ جو نشست ہوئی تھی، جب بھی ہمیں موقع ملا تھا یہاں کی میزبانی اور یہاں کے لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس مرتبہ 25 سالانہ جلسہ جو میسور سے آغاز ہوا تھا اور یہاں سے شروع ہوا تھا، تو پھر 25 سالانہ اجلاس یہاں کرنے کا جو موقع ہوا ہے، اس میں کوئی سیاسی چال بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کو اگر یہ اعتراض ہے کہ انتخاب کے قریب آل انڈیا ملی کونسل کا غلط استعمال ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ملی فرائض ہے، سیاسی فرائض نہیں ہے. تو اگر کسی کو اس سے اعتراض ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. کرناٹک میں انتخابات قریب ہے اور کانگریس کی حکومت ہے، لیکن بی جے پی بھی بہت مضبوط ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ لوگ حکومت بنا پائیں گے پہلے کی طرح، یا مقابلہ سخت ہوگا؟ انتخاب ایک مقابلہ ہی ہے. ہمارے سامنے کون میدان میں کھڑ رہا ہے، یا وہ عوامی سطح پر جو عوام کی دعاؤں کا دعا جس کے ساتھ ہے، یہ ہم اب نہیں کہہ سکتے. لیکن ریاست کرناٹک میں ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایک نہ ایک پروگرام ہم نے دیا ہے. خاص طور سے اقلیتی بہبودی کے لیے نا بہت سارے پروگرام ہم نے دیے. ہم چاہیں کہ جو آپ کی اقلیتوں فلاح بہبود کی ہے یا ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کی کچھ نمایاں خدمات ہیں، وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. ریاست کرناٹک میں اقلیتی بہبودی ڈپارٹمنٹ سال 1998 میں شروع ہوا، آج 20 سال مکمل ہوئے ہیں. اس میں یہ الگ سا ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد اس میں جو بجٹری الوکیشنز تھے صرف 32 کروڑ سے شروع ہوا. سال 2012-13 میں ہمارا بجٹ صرف 444 کروڑ تھا. ہماری حکومت 2013 میں آنے کے بعد وہاں سے لے کر آج ان 5 سالوں میں ہم نے 9,600 کروڑ اقلیتی بہبودی کے لیے خرچ کیا ہے. ہمارے پاس لگ بھگ 35 پروگرام ہم لائے ہیں، جس میں 28 پروگرام اقلیتی قوموں کے تعلیمی بیداری کے لیے ہم لائے ہیں، جس میں ہاسٹلس ہیں، ریسیڈنشل سکولس ہیں، اور خاص طور سے آج جیسے آپ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ ریاست کرناٹک کے تاریخ میں ایک
مسلمان کے ہاتھ میں تعلیمی وزارت حاصل ہوئی ہے. میرے سامنے ایک بڑا سوال رہا، کیونکہ اس سے پہلے بی جے پی کی حکومت ریاست کرناٹک میں تھی. ہمارے تمام ٹیکسٹ بکس میں انہوں نے گہرو رنگ چلا دیا تھا. ایک بار پہلی جماعت سے 10ویں جماعت کے پورے کتابوں میں ٹیکسٹ بکس میں جتنا گہرو رنگ تھا اس کو ہم نے نکال کے دیا ہے. ناظرین نے بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں تنویر سیٹھ صاحب کی. جب پچھلی مرتبہ بی جے پی کی حکومت تھی تو 1 سے 10 تک کے نصاب تعلیم کو انہوں نے چینج کر دیا تھا اور پورا بھگوا رنگ اس پہ چڑھا دیا تھا. آپ نے منسٹر بننے کے بعد اس کو چینج کیا اور جو صحیح اور متوازن نصاب ہو سکتا تھا وہ بنایا. جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھیں کہ ریاست میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا عالم یہی ہے کہ آج ملت کے جو غور غریب ہیں ان کے بچے آج اردو اسکول میں زیر تعلیم ہے، اور ان کو اردو کے علاوہ اور دوسرا کوئی سیکھنے کا ماحول یا موقع نہیں ہے. اقلیتی بہبودی ڈپارٹمنٹ سے ہم نے عبدالکلام آزاد کے نام سے اسکول آف ایکسیلنس شروع کی، جس میں زیر تعلیم انگریزی میں ہے، اور پہلی زبان ہم وہاں پہ مادری زبان اردو کو دیا ہے. تو اس سے بچوں میں تعلیمی بیداری پیدا کرنا یہ ہمارا مقصد ہے. اقلیتوں کے لیے آپ کا بجٹ کیا ہے حکومت کی طرف سے؟ جو جیسے میں نے بتایا کہ 2012-13 میں ہمارا بجٹ صرف 444 کروڑ، 444 کروڑ. سال 2016-17 میں 1456 کروڑ کا تھا. گزشتہ سال اس کو بڑھا کر 2750 کروڑ روپے ہوا، اور اس سال کیونکہ 2018-19 کے لیے ہمارے پاس بجٹ 3004 کروڑ کا ہمیں ملا ہے. تو یہ ریاستوں میں ہندوستان کے ہر ریاست کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ بجٹ ہے، کیونکہ مرکزی بجٹ اقلیتوں کے لیے صرف اور صرف 4700 کروڑ ہے پورے ہندوستان کے. تو آپ کا اس سے قریب ہے. جی. اچھا، انتخابات آپ کے یہاں قریب ہے. کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ یہاں کئی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جس میں کئی مسلم پارٹیاں بھی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان پارٹیوں کی وجہ سے کانگریس پر یا جو سیکولر ووٹ ہے اس پہ اثر پڑے گا، آپ کا ووٹ کٹے گا، فرقہ پرست جماعتوں کو نکلنے کا موقع ملے گا؟ کہ آج حالات، ملک کے حالات ہو یا ریاست کے حالات ہو، یہ بڑے مدتوں کے بعد، سمجھو 40 سال کے بعد ریاست کرناٹک میں ایک وزیر اعلیٰ اپنے پورے 5 سال مکمل کیا ہے. ریاست کرناٹک میں دیوراجس 1972 سے 1976 تک 5 سال کا عرصہ انہوں نے پورا کیا تھا. اس کے بعد ریاست کرناٹک میں ہر 2 سال، 1.5 سال، 3 سال میں چیف منسٹر بدلتے رہے. پہلی مرتبہ سدرامیا 2013 سے 2018 تک پورے 5 سال مکمل کیے. آج حالات، مرکزی حکومت میں بی جے پی کی حکومت ہے، ان کی جو وزیر ہیں جس طریقے سے دستور کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں، گائے ان کے سامنے معنی رکھتی ہے، انسان کسی بھی اہمیت نہیں ہے. اور جس طریقے سے فرقہ وارانہ طاقتیں آج ہمارے سامنے طاقتور بن رہے ہیں، ایسے عالم میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پارٹی ریاستی سطح پر جنتا دل ہے. اور میں یہ یوں کہوں گا کہ آج اگر بی جے پی ریاست کرناٹک میں طاقتور بنی ہے، یہ صرف اور صرف جنتا دل کے وجہ سے. جنتا دل اور بی جے پی مل کر حکومت کرناٹک میں بنائی، اور اس کے بعد پورے طور سے بی جے پی کو ہے موقع ملا. اور اس کے علاوہ حیدرآباد سے اکبر الدین اویسی صاحب MIM کی پارٹی لے کر آئے ہیں، اور ایک خاتون MEP پارٹی کے نام سے آئی ہے. کیرلا سے SDPI پارٹی آئی ہے. تو ایسے پارٹیوں کا مقصد اور ان کا صحیح معنی میں ان کا مستقبل کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایسے پارٹیاں صرف اور صرف مسلمانوں کے آبادی علاقوں میں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں مسلم نمائندگی ہمارے درمیان ہے، ایک دور تھا کہ ہم 18 سیٹ جیتتے تھے، آج وہ گھٹتے ہوئے آج ہمارے پاس صرف 11 مسلمان. اچھا، کرناٹک میں کتنی ایسی سیٹیں ہیں جہاں مسلمان جیت سکتے ہیں اور مسلم ووٹ فیصلہ کر سکتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کا؟ آج سیاسی اعتبار سے سیاسی پارٹیاں
یہ ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کو صرف ووٹنگ ایک ووٹ بینک کے طریقے سے دیکھتا ہے. ریاست کرناٹک میں متحدہ مارچ یہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جس میں علماء حضرات اور عمائدین ہیں. ان کا سروے کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں ان کے حساب سے ریاست کرناٹک میں 35 ایسے سیٹ ہیں جہاں پہ مسلمان آسانی سے جیت سکتا ہے اور 42 سیٹ ایسے ہیں جہاں تھوڑی کوشش کرنے سے 42 سیٹ بھی ہم جیت سکتے ہیں. لیکن ریاست کرناٹک میں 224 سیٹ ہیں. 140 سیٹ میں مسلمان نتیجہ لانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین کہ 244 میں سے 140 سیٹوں پر مسلمان میں مطلب ڈیسیزن میکنگ کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, پاور رکھتے ہیں, ان کے مطابق نتیجہ آ سکتا ہے. اچھا, آپ نے بھی 2-3 پارٹیوں کا ترجمہ کیا, MIM کا, ایک ڈاکٹر نوہرا شیخ جو لیڈی ہے ان کی پارٹی کا, SDPI کا. میں یہاں 3-4 دنوں سے ہوں, میں نے جو سروے کیا لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ SDPI جو ہے یہ صرف مسلم ایشوز کی بات نہیں کرتی ہے بلکہ تمام کو لے کر یہ بھی چلنے کی بات کرتی ہے اور اس کی پکڑ یہاں اچھی خاصی مضبوط ہو گئی ہے. تو ایسا آپ کو نہیں لگتا ہے یا ایسا لوگوں کا مطالبہ ہے کہ کانگریس کو ان سے مل کر کے کچھ سیٹیں انہیں دے دینی چاہیے؟ یہ ہر پارٹی کا ایک ہائی کمان ہوتا ہے جی. اگر وہ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آزاد ہے, وہ لا کر رکھ سکتے ہیں. سمجھوتا کہیں ایک کانسٹینسی میں نہیں ہوتا کیونکہ یہ نیشنل پارٹی ہونے کی وجہ سے آل انڈیا کانگریس کمیٹی ہو یا پھر پردیش کانگریس کمیٹی کے ساتھ اگر ان کی بات چیت ہو تو جو فیصلہ ہائی کمانڈ لے گا اس کے اوپر ہر کسی کو ماننا پڑتا ہے. گزشتہ بار میرے خلاف بھی SDPI کے نمائندگی میرے سامنے کھڑی تھی, 29,000 ووٹ میرے مقابلے میں لی. تو اس وجہ سے گزشتہ بار کے الیکشن اور اس الیکشن میں کافی فرق بھی ہے. آج ہمارے سامنے JDS کا نمائندہ بھی کانگریس کا یہ مسلمان ہے, SDPI کی نمائندگی بھی مسلمان کی ہے, MEP سے بھی مسلمان, MIM سے بھی مسلمان, اور BJP ایک واحد پارٹی ہے جس میں غیر مسلم. تو اس سے نتیجے کے اوپر فرق بھی پڑنے کے انداز ہے. تو اس وجہ سے آج ہمیں ہمارے بات کو بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں ہے ملت کے ساتھ ساتھ ملک کے بارے میں بھی سوچ کر ہم فیصلہ لینا ہے. یا فرقہ وارانہ فسادات تو ہر جگہ چلتے رہے. 2009 میں ہمارے یہاں فسادات ہوئے, 1,274 بچوں کے اوپر کیسز داخل ہوئے تھے. میرے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کیونکہ میرے حلقے میں ہی ہوا تھا تو اس میں زیادہ تر بچے پورے SDPI کے جمع ان کے اوپر کیسز تھے. تو میں نے صرف یہ دیکھا کہ یہ کون سی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, یہ میرے سامنے مسئلہ نہیں تھا. ملت کے وہ نوجوان ہیں, ان کو ان کیسوں سے باہر لانا میرا مقصد تھا. تو ریاست کرناٹک کے سامنے میرا یہ التجا رہا کہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں تو 1,274 بچوں کے اوپر جو کیسز تھے ان تمام کو ہم نے واپس لیا. تو اس سے ہمارے سامنے بغاوت کر الیکشن لڑنا نہیں ہے, عوام سے محبت کے ساتھ ان کی دعا حاصل کرنا ہے. چاہے جو کوئی بھی ہے خدمت کے منصوبوں کو رکھ کر سامنے آتا ہے خود کر سکتے ہیں. لیکن سوال جہاں مسلم نمائندگی کی آ رہی ہے, یہ بات بھی سچ ہے کہ ان کے منصوبوں کو بھی سامنے رکھ کر بات چیت کے ذریعے کچھ کرنا ہے. تو یہ ان کی پارٹی, ہمارے پارٹی ہائی کمان سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی بات ہے, وقت ہے. بہت شکریہ, آپ نے اتنی جانکاری دی. ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ نیشنل پولیٹکس میں جانا چاہتے ہیں, اس کی خواہش مند ہے, ابھی آپ منسٹر بن چکے ہیں, ملے ہیں, تو کیا آپ آئندہ مرتبہ آپ چاہیں کہ لوک سبھا کے الیکشن لڑیں, دلی پہنچے؟ میرا جو سیاست میں آنا ایک اتفاق تھا, باوجود کہ مجھے اس سے دلچسپی نہیں رہی. سیاسی آدمی تھے, ان کی سیاسی خاندانی اعتبار سے میرے دادا یہاں پہ لگ بھگ
30 سال سے مزید لوکل باڈی میں ہے نا رکن کارپوریشن اور نائب صدر کے حیثیت سے خدمات انجام دی. مہاراجہ کے دور میں ممبر ریپرزینٹنگ اسمبلی رہے. 1952 میں پہلی مرتبہ انہوں نے اسی حلقے سے نمائندگی اسمبلی کی تھی. اس کے بعد میرے والد 6 مرتبہ رکن اسمبلی رہے, 1 مرتبہ MP رہے. ان کے وفات کے بعد میں 1 مرتبہ رکن کارپوریشن رہا, اور یہ چوتھی مرتبہ میں رکن اسمبلی کے حیثیت سے انتخاب میں ہے نا یہاں کی عوام مجھے دعا دی ہے. مرکزی سطح پر جانے کا میرا شوق بالکل ہی نہیں ہے, لیکن اگر ایسا موقع آیا, میں ہر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے انتخابات میں ہے نا جیتنا یہ میں عوام سے جیتا ہوا یا دیا گیا تحفہ نہیں سمجھتا, میں اللہ کی دین سمجھتا ہوں. اور جس کام کے لیے اللہ چن لیتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے اللہ کے رضامندی کے لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے. چاہے جو بھی موقع آئے, ملت کے خاطر جو بھی کام اسے انجام دینے کے لیے تیار. بہت شکریہ. رات کے 1 بج رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے محمد احتشام بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ملی کونسل کی خدمات میں اس کے بانی قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. جی, آپ کے والد صاحب کا بھی اس میں نمایاں حصہ رہا ہے, اور ابھی اس پورے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب, وہ بھی ایک انٹرنیشنل اسکالر کے حیثیت سے جانے جاتے ہیں. 3 حضرات کی خدمات کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یوں کہوں گا کہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو دیکھنے کے بعد میری پہلی ملاقات ان سے 2015 میں ہوئی. اس کے بعد کافی دیر تک ان سے گفتگو بھی ہوئی, IOS کے بارے میں معلوم ہوا, اور ان کی کارگزاری کے بارے میں, اور ان کے رائٹنگس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انسپریشنز ہمارے اوپر ہیں, قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے کا ایک شوق ہمارے میں لائے ہیں. اور ان کی جو کوشش ہے, میں صرف اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ان کی ہر کوشش, کیونکہ بڑے پلیٹ فارمز پر مرکزی حکومت میں اور بعض اور ریاستوں میں بھی حکومتوں کے ساتھ جب ہے نا ان کے پروگرامز اور ان کے جو سجیشنز جاتے ہیں, اگر اسے ان ٹوٹو حکومتیں اگر صحیح معنی میں لے کر ہے نا اسے امپلیمنٹ کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ ہے نا ہمارے سامنے آج جو مسائل ہیں, ہر مسائل کے اوپر ہے نا حل ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. کام کرنے کا جذبہ ہے, اور یہ کبھی اس سفر میں کارواں کے اوپر ان کا دھیان نہیں ہے. یہ اپنے مضبوطی کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے ہیں, اور جو بھی آ کر جم رہا ہے کارواں بنتا جا رہا ہے. تو آل انڈیا ملی کونسل اور IOS جو ہے اسے اور ایکسپینڈ کر کر نوجوانوں کو, اور اس میں جس طریقے سے ہے نا ہر شعبے کے جو لوگ ہیں ان کو ہے نا, چاہے وہ IT میں ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہو, یا چاہے وہ تحقیق لکھنے کے معاملے میں ہو, یا مسلمانوں کے اوپر PhD کرنے کے لیے بھی ہو, ان چیزوں کو اگر باقاعدہ گائیڈنس اگر دینے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں مسلمانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو ہے نا قومی جذبے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اس کو مزید اور بڑھانے کی ضرورت, ان شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت آئی اس میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیٹو اسٹڈیز میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احتشام, آپ یہاں کے جناب کارپوریٹر شوکت پاشا صاحب کے بیٹے ہیں. آپ لوگوں نے اتنا شاندار پروگرام کیسے کیا, کس طرح تیاریاں کی؟ جی, آپ نے جیسے پہلی بات کہی کہ اس پروگرام کو جناب تنویر سیٹھ صاحب نے سیاسی اعتبار کو دیکھتے ہوئے اس کا پلان کیا تھا. پہلی بات تو یہ پروگرام قریباً 2 مہینے پہلے اسٹیٹ کی باڈی نے طے کیا تھا, اور یہ پروگرام اسٹیٹ کی باڈی اور عاملہ جو کمپلیٹ نیشنل لیول میں ڈیسائیڈ ہوئی تھی, اس کے نتیجے میں یہ طے ہوا تھا کہ پروگرام فیبروری کے 23rd, 24th اور 25th کو منتخب کیا جائے گا. حال ہی میں 2015 میں
आमिला की मीटिंग हुई थी जिसकी सदारत भी जनाब तनवीर सेठ साहब ने की थी। उस टाइम पे ये यहाँ के एमएलए भी थे, एमएलए है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ 2013 से मिले हैं बीच में तो ये सिर्फ अभी प्राइमरी और सेकेंडरी के मिनिस्टर नहीं है बल्कि माइनॉरिटीज और औकाफ एंड लाइब्रेरीज के भी मिनिस्टर है। उसके साथ ही साथ ये टिपू ऑफ स्टेट के भी चेयरमैन है। तो उस टाइम पे भी इनका बिलखुसूस जिस तरह से इस बार इनका मसरूफ होते हुए भी इस प्रोग्राम में 3 दिन इनका पार्टिसिपेशन रहा। बिलखुसूस उस बारी में भी 2 दिन का उस टाइम पे नशिश थी, दोनों दिन वे यहीं थे और पूरे प्रोग्राम में साथ दिया था। और पर्टिकुलरली इस टाइम पे जो एजेंडास थे उस एजेंडास को स्टडी करने के बाद में पर्टिकुलरली यूथ मूवमेंट और लेडीज विंग जो बनानी है, वुमेन्स विंग, इस बिलखुसूस ये चार्ट जैसे सेटराइट किया था उसको ये बार बार स्टडी करते रहे और अपनी सदारत में बिलखुसूस इस होटल के जगह से लेके हमारा जो पब्लिक फंक्शन हुआ उसकी जगह से लेके जो प्रोग्राम्स हुए, स्टूडेंट्स का जोड़ हुआ, उसके कन्वेनर्स फिक्स करने से लॉयर्स का जोड़ हुआ, जिसमें मैसूर से एक लॉयर और बेंगलोर से जो माहिर लॉयर्स हैं उनको इसमें जोड़ने के लिए, और औरतों का जो जोड़ था, लेडीज का जो जोड़ था, उसके लिए बजमाए बतुल बोल के जगह फिक्स करने का बिलखुसूस इनका एक कीन ऑब्जर्वेशन और मॉनिटरिंग रहते हुए, आपने जैसे बताया मेरे वालिद साहब यहाँ के कारपोरेटर हैं और कारपोरेटर होने के लीडर ऑफ द अपोजिशन है और उससे पहले वो इनके वालिद साहब के शागिर्द हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो करीबन 30 साल में इस बार मेरी ये कोशिश रही कि है ना, चाहे वो नौजवान हो या किसी भी शोबे में उनका जो दिलचस्पी हो, क्योंकि इस मरतबा हमने ना 3-4 नए जोड़ हमने रखे थे, खवातीन के लिए, तिजारत करने वालों के लिए, नौजवानों के लिए, लॉयर्स के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए मैंने है ना अलग सी कमिटीज़ बना दी और ख़ासतौर से काम को जी होटल में भी हमने है ना जो रिसेप्शन एंड रूम्स अलोकेशन के लिए एक कमेटी बनाई, फूड कमेटी अलग से बनाई, व्हीकल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की एक कमेटी हमने बनाई। तो तमाम लोगों को है ना इसमें इन्वॉल्व करने के साथ मेरा ये जानना है कि ना जब तक हम मौके फराहम नहीं करेंगे हमें नतीजे नहीं मिलते। तो जिसकी दिलचस्पी जिस शोबे में है उनको उसमें डाल कर रहना, उनसे काम अंजाम दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी इस बात की है कि नुमाइंदगी सिर्फ उभर कर जब आती है जबकि तुम्हारे पास है ना काम अगर सही हो। तो ये बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि ना पूरे हिंदुस्तान के सतह से ना दूर दराज से उलमाए कराम और हमारे मिली काउंसिल के साथ जो जुड़े हैं, हमारा जो सोचना था कि है ना 60 से 70 लोग आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 140 लोग। ये मैं समझता हूँ कि है ना हमारे एग्जीक्यूटिव मीटिंग में इतनी तादाद में कहीं इतने लोग नहीं आए। तो मैसूर का नाम सुनकर रहा हूँ, सब तारीखी शहर है। तो उनके लिए इस्तकबालिया कमेटी से लेकर अभी आज रात में रवानगी होने वाले जितने लोग हैं उनके लिए ना उसके लिए भी हमने एक तरकीब तय कर उसके लिए एक कमेटी हमने अभी बनाया है। क्योंकि ना रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 5 बजे, फिर सुबह में 6 बजे, कल दोपहर तक भी है ना आए हुए मेहमान अपने सफ़र के जिस तरीके से तय किए हैं उसके मुताबिक जा रहे हैं। तो इसके लिए भी है ना इंतजाम किस तरीके से होना चाहिए वो पूरा आपने ये बताइए कि आप लोग मिली काउंसिल के तय इतने जज्बाती क्यों है और नौजवानों के लिए मिली काउंसिल की क्या खिदमत रही है? आप बड़े सब ज्यादा जज्बाती दिखे हैं, बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं आप। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने इतने बड़े लफ्ज मेरे वास्ते इस्तेमाल। वेलकम वेलकम। और दूसरी बात यह है कि हम अपने बचपन से ये जो गाइडलाइंस पे चलते आ रहे हैं, चाहे वालिद साहब के गाइडलाइंस पे हो या हमारी अडल्टनेस रीच होने के बाद में
तनवीर सेठ साहब के जो काम है उनके साथ में जो अंजाम खिदमत अंजाम देता है, ऐसे मिली कामों में हमारा जो इन्वॉल्वमेंट इनका लेना था, बिलखुसूस यूथ के तबके को, एक सोच जो थी कि इलेक्शंस के टाइम में सिर्फ यूथ का काम होता है, जब मिली काम में यूथ का काम क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। वो एक चेंज जो ये लेके आना चाहते थे कि यूथ को बिलखुसूस मिल्लत के क्या प्रॉब्लम्स है, मिल्लत को कैसे किस चीज से उभरना है, कैसे यूथ आगे आना है, इस चीज की फिक्र रखते हुए करीबन 2015 में भी यूथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आमिला की मीटिंग में। अभी इस बार में जब ये मिली काउंसिल का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उसमें पहली फिक्र ये थी कि स्टूडेंट्स और यूथ्स का जोड़ किया जाए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 150 से ज्यादा कसीर तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे और एड्रेस भी किया जनाब मंजूर आलम साहब ने। चलो, मिली काउंसिल अब यूथ विंग भी बनाने जा रही है, तो उसको कामयाब बनाने में आपका क्या रोल होगा, नौजवानों को बड़ी तादाद जोड़ने में? इंशाल्लाह पहली बात तो जैसे शुरुआत में कहा गया, मिली काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सब एक कलमे की बुनियाद में जुड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई जमात नहीं है, यहाँ पे कोई मसलक नहीं है, कलमे की जुबान में हम, कलमे के नाम में हम जुड़ रहे हैं। तो उस चीज से जब तक नौजवान को इसके बारे में आप मालूम नहीं कराएंगे, नौजवान इससे महरूम है। जब आप उनको इस चीज से तारुफ कराएंगे तभी वो इस चीज में कसीर से कसीर तादाद में जुड़ के एक साथ जुड़ेंगे और एक साथ काम भी करेंगे। और ये 3 दिन का जो प्रोग्राम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले जब दिन में जहां हमने स्टूडेंट्स और यूथ का एक प्रोग्राम किया, उसमें 60 to 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वॉलेंटियरली तौर पे आके खिदमत करना चाह रहे थे। चाहे ट्रेडर्स मीट हो उसमें भी आके बैठना चाहते थे, लॉयर्स की मीट हो उसमें भी आके बैठना चाहते थे। बिलखुसूस इस बार अदबी मुशायरा एक रखा गया था, 2 से 2:30 बजे तक कल रात में भी रहे इधर। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अब आखिरी आपका वो होगा कि आप हमारे मिल्लत टाइम्स के जरिए से हिंदुस्तान की आवाम को मौजूदा माहौल में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप एक बाशूर लीडर हैं, आपका उलमा से राब्ता है, मिल्ली क़ियादत से आपका राब्ता है, आप सियासत में सरगर्म हैं, मिनिस्टर भी हैं, एक आला पोस्ट पर हैं, और जो हिंदुस्तान का मौजूदा माहौल है, आप देख रहे हैं लिंचिंग हो रही है, ट्रेनों में मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, शरीयत पर हमला हो रहा है, अकायद महफूज नहीं है, इक़्तिसादी तौर पर मुसलमान है। मैं एक चीज पे इंटरेस्ट करना चाहूंगा कि जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, कर्नाटक में एक ही वजीर थे जो उसके खिलाफ बात किए थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई, वो तनवीर सेठ साहब थे। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो आप इस माहौल में जो मायूसी का माहौल है, मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और इसी में मैं भी ऐड कर दूं कि मिली काउंसिल को मजीद फाल बनाने के लिए आपका क्या मशवरा होगा? तो मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूं कि है ना हमारा हाल जिस तरीके से आप कह रहे कि है ना परेशान हाल है। मैं ये कहूंगा कि ना हर दौर में मुसलमान को दबाने की कोशिश की गई है और काफी साजिशें भी चली है कि मुसलमान बिखरा हुआ रहे। आज इस बात की जरूरत है, उम्मीद सतह पर पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान के सतह पर, पूरे आलम के सतह पर जो बात बार बार उलमाए दीन, अमाए दीन, सियासी कायदीन कहते आ रहे हैं कि इत्तेहाद को कायम रखो। ये सिर्फ ये जुमला तकरीरों में बोलने वाला जुमला नहीं होना चाहिए कि हर मुसलमान अपने दिल के खल्बे दिल से इस बात को है ना सच्चाई के जानिब अगर ले जाना है तो छोटी मोटी हर शख्सियत में है ना किसी को है ना किसी से गुस्सा है, किसी को किसी दुश्मनी है, ये तमाम चीजें छोड़कर इत्तेहाद के ऊपर अगर है ना हम एक होकर खड़े तो इससे है ना बहुत कुछ बदल सकता है। दूसरा, जमहूरी निज़ाम में हमारा वोट मायने रखता है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग हमारी जहां हम जितनी ज्यादा कर सकते हैं, हमारा गुस्सा इस हुकूमत के ऊपर या हमारे जो फिरकावार ताकतें जो हमारे सामने है, अगर उनके ऊपर जो गुस्सा है अगर उस सही गुस्से को जाहिर करना है तो हमारे वोट का इस्तेमाल करना बेहद
لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آل انڈیا ملی کونسل یوتھ ونگ شروع کرنا چاہ رہی ہے. میں کہوں گا کہ ہے نا ہر شعبے میں اپنے اپنے کام کرنے کے لیے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. اور کل ان تمام چیزوں کو لے کر مسجد عاملہ میں اور مزید طریقے سے ہے نا فیصلے لینا چاہیے. آج میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نا کمپیریزن نہیں ہے یہاں پہ، لیکن آج جس سیاسی پارٹی کو ہم ہماری دشمن مانتے ہیں، وہ لاکھ ہمارے دشمن ہوں مگر اس میں سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنے کے اوزار ان نے تیار کر لیے. یہ بھی جو ہے اس کو ہے نا پورے طور سے تعلیم کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہاں پہ ڈسکشن ہونے کے بعد کوشچنز کس طریقے سے ڈالنا ہے. ہماری نمائندگی صرف ووٹ حاصل ہونے کے بعد، جیت حاصل ہونے کے بعد، نمائندہ اگر جیت کر آ رہا ہے تو اسے ہم ملی نمائندہ سمجھتے ہیں. اگر کسی بات سے کوئی ہار جاتا ہے تو اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا پرسانے حال نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ہمارے پاس آج اس بات کی ضرورت ہے کہ کریٹ مور اوریٹرز. ان کو باقاعدہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اور ہمارے تمام جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی تہذیب اور لوگوں تک پہنچانے کے جو صلاحیتیں ہیں اس میں نا بھر کر اوریٹرز کو ہے نا ہم زیادہ سے زیادہ چن کر نکالنا ہے. یہ صرف ایک ریاست کے لیے نہیں ہے، پورے ہندوستان میں ہمارے پاس آل انڈیا ملی کونسل کے اسپوک پرسنس کے طریقے سے اگر کسی کو ہم تیار کریں تو باقاعدہ ہمارے پاس وہ طاقت بن سکتی ہے. اور جہاں تک ملی کونسل کی بات ہے، میں یہ بات پورے طور سے اسے میں جو لوگوں کا منصوبہ ہے یا ان کی سوچ ہے کہ آل انڈیا ملی کونسل کسی سیاسی پارٹی کے اشاروں پر چل رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. آج ہمارے سامنے جو مسائل ہیں تھوڑے دشمنی طاقت سے ہے نا ہمارے اوپر سازش ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں یہاں پر کہوں گا کہ بھی دلی میں عام آدمی کا مسئلہ سامنے آیا تھا، ان کے 20 MLA کو نااہل قرار دیا گیا تھا. تو آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر منظور عالم نے ایک بیان جاری کر کے عام آدمی پارٹی کی حمایت کی تھی. کہا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ بالکل کانگریس کے قیمت میں جو سچ ہے اس کا انہوں نے ساتھ دیا اور کافی دلی میں یہ بات جو ہے وہی بات کے اوپر میں آ رہا تھا کہ آج سچائی کو ہے نا چھپانے کی جو کوشش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ آل انڈیا ملی کونسل اپنے آواز کو ہے نا بلند کر رہا ہے اور ہے نا جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی اس کے ساتھ الگ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں کسی سیاسی پارٹی کا ہاتھ نہیں ہے اور یہ کسی سیاسی پارٹی کے اشاروں پر چلنے والی تنظیم نہیں ہے. یہ پورے عالم کے لیے ایک تاریخی اور مثالی ایک تنظیم ہے. اس تنظیم کو ہے نا اور طاقتور بننا بہت ضروری ہے. ہمارے مسلکی معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، سیاسی پارٹیوں میں ہمارے دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو لوگ ہیں اگر ملی کونسل کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی ہے نا آ کر کام کر سکتا ہے. اور جمہوری طریقے سے اس میں صدر اور سیکرٹری اور اراکین کو چنا جاتا ہے ضلع کے سطح پر، ریاستی سطح پر، اور ہندوستان کے سطح پر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہے نا ملی کونسل کو اور طاقتور بننا ہے اور سچائی کے من جانب جو آواز اٹھانی ہے اس آواز کو اور بلند طریقے سے کرنا ہے. اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی قائم تو نہیں ہے، آج ہم ہیں کل ہیں یا نہیں ہے معلوم نہیں، لیکن جب تک تا قیامت مسلمانوں کے لیے طاقت بن کر یہ تنظیم آگے بڑھنا یہ ہماری دعا ہے. ناظرین، یہ تھے تنویر سیٹھ صاحب، ریاست کے معزز لیڈر ہیں، وزیر ہیں اور میسور سے مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اس دیار میسور میں.
ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की 4 रोजा कॉन्फ्रेंस आज मुकम्मल हो गई है। इस मौके पर 4 रोजा सिल्वर जुबली यानी जश्न सीमी भी मनाई गई है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की 4 रोजा कॉन्फ्रेंस कह लीजिए काफी कामयाब रही है और गुज़िश्ता मुकाबले में हटकर कई नई मौज़ूआत पर भी नशस्त का इनेकाद हुआ, जिसमें मजलिस आमला और मजलिस उमूमी के अलावा उलमा और अइम्मे मसाजिद का अलग से इज्तिमा मुनक़िद हुआ। वकला की एक अलग से खुसूसी नशस्त हुई जिसमें मारूफ एडवोकेट ज़फ़रयाब जिलानी ने उस सेशन की सदारत की। ख़वातीन का अलग से एक इजलास मुनक़िद हुआ, एक अदबी और कुछ मुशायरे का इनेकाद भी अमल में आया। इसके अलावा भी कई तरह की तकरीब का इनेकाद अमल में आया जी, स्टूडेंट्स और यूथ के लिए भी खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इसके अलावा इजलास आम का इनेकाद हुआ जिसका मौजू था दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ, सेव द नेशन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्ड द नेशन, और काफी कामयाब इजलास रहा। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और इस पूरे प्रोग्राम की ज़ियाफत और मेजबानी का फरीजा मैसूर के अवाम ने दिया, अहलियान मैसूर ने किया और उसकी क़यादत कर रहे थे जनाब तनवीर सेठ साहब, मजलिस इस्तकबालिया के सदर हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, 3 बजे हमें यहाँ से बेंगलोर के लिए निकलना है, दिल्ली के लिए 10 बजे फ्लाइट भी है और इतने आपने रात के इस वक्त में अपना वक्त दिया, यही बताता है कि आप मिल्लत के तई फिक्रमंद है, मिल्लत के तई जज्बा रखते हैं और इनकी सोच और फिक्र से लगा। और दुआ कीजिए कि कर्नाटक का जो अगला इलेक्शन है वो कामयाब रहे। और मैं अपने कारीन को भी बता दूं कि तनवीर सेठ साहब पहले ऐसे सियासी शख्स हैं जिसका हमने मिल्लत टाइम्स के लिए इंटरव्यू लिया है, वरना मिल्लत टाइम्स के इसके नाम का हमने हमेशा ख्याल रखा नाजरीन, और सियासी शख्सियत से दूर रखा। हमेशा हमने मिल्ली कायदीन का, समाजी कायदीन का इंटरव्यू किया, जो भी बड़े बड़े मिले, लेकिन तनवीर सेठ साहब पहले सियासी शख्स है जिनका हमने इंटरव्यू लिया है और इनकी सियासी शख्सियत की वजह से नहीं बल्कि मिल्ली शख्सियत की वजह से, मिल्ली कायद की वजह से। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। आपने हमें ज्वाइन किया रात के 1:30 बजे, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपका भी शुक्रिया शाम साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। और आप लोगों ने बहुत अच्छी ज़ियाफत की, बहुत अच्छी मेज़बानी का फरीज़ा अंजाम दिया और हम दिल की गहराइयों से मशकूर है। और पूरा मैसूर शहर इन मेहमानान कराम की इस्तकबाल के लिए सर आंखें बिछाया हुआ है। रास्ते में सब लोग अपनी आंखों को बिछाए हुए इस्तकबाल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दुनिया हिंदुस्तान भर से मेहमान आए हैं। तो सब लोगों की जुबान पर आपके इस प्रोग्राम का और उलमाए कराम की, दानिशवरान के अंदर का चर्चा है, काफी कामयाब और आप लोगों ने मेहनत की, बहुत शुक्रिया। दुआ करें फिर हमारे और आपकी इसी सरजमीन पर मुलाकात हो।